بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم سرزمین دیوبند میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کے دو بڑے اور عالمی ادارے، عالمی تبلیغ مرکز نظام الدین اور عالمی تعلیمی مرکز دارالعلوم دیوبند، ان دونوں اداروں کے ذمہ داران کی ایک تاریخ یہ رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے معاون اور مقارب، بلکہ اہل باطل کے سامنے ایک دوسرے کے لیے ڈھال رہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکمت اور بصیرت، خاموشی کے موقع پر خاموش تائید اور ایک دوسرے کی طرف سے ضرورت پڑنے پر سینہ سپر رہے، چاہے وہ حضرت مدنی علیہ الرحمہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باہمی ربط اور تعلق کا دور ہو، چاہے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تائید اور پشت پناہی کا دور ہو، اور چاہے مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کام کو اپنے احاطے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم کے ساتھ قائم کرنے کی جہد مسلسل اور دلی بے چینی کے ساتھ عملی اور تحریری کوشش ہو۔ بہرحال یہ روابط باطل کو اہل حق کے بیچ گھسنے کا ایک ادنا سراغ بھی میسر نہیں ہونے دے رہے تھے، اور جب 1995 میں حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی اور کچھ غلط خیال عناصر نے مرکز نظام الدین کے اس معاملے میں دارالعلوم دیوبند کو دخیل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کو کہ انہوں نے اس معاملے میں بڑی زیرکی اور معاملہ فہمی سے اس مسئلے کو مرکز نظام الدین کے مشورے والوں کے حوالے سمجھتے ہوئے باطل کی سازشوں کے مقابلے میں مرکز نظام الدین کے لیے ڈھال بنے رہے، اور باطل اور اہل باطل مایوس ہو کر مسلسل اس کوشش میں مصروف رہے کہ کسی طرح ان دونوں اداروں کے اہل حق میں دوریاں پیدا کی جائے تاکہ اعتصام بحبل اللہ جمیعا متاثر ہو اور باطل اپنا کام کر جائے۔ لیکن انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، ضابطۂ ربانی سر چڑھ کر بولتا ہے، جو خوب ظاہر ہوا۔ لیکن چونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس لیے پوری امت مسلمہ پر یہ آزمائش 2015 کے عالمی شورا کے نام پر پڑ گئی کہ اہل حق باہم مد مقابل نظر آنے لگے، اور یہ اہل باطل کی آنکھوں کا دھوکہ تھا، ورنہ اہل حق مخلصین روز اول سے اس بات کو سمجھتے تھے کہ وہ دین دور نہیں، جب اہل حق پھر مل بیٹھیں گے اور باطل شروع میں بوکھلاہٹ، پھر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے میں لگ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس تہمت بازی اور دوری پیدا کرنے میں منافقین کو ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کے سامنے واضح کر دیں گے، اور بہت سے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ سامنے آ جائیں گے کہ جن کو منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف تہمت لگا کر اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی میں 2015 کی 16 نومبر سے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جب بھی اہل حق پر تہمتیں لگی، بڑی خیر اللہ نے ظاہر فرمائی، اور انشاءاللہ دعوت و تبلیغ اور دارالعلوم دیوبند کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے جو خیر کے راستے ہیں وہ سب ہموار ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ باقاعدے لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اور مرکز نظام الدین کے بیچ میں تعلقات متاثر کروانے کی ایک عالمی سازش بے نقاب ہوئی، اور سابقہ ترتیب پر باہمی ربط اور تعلق بڑھا اور اہل باطل کی ماں مری۔ جب سال گزشتہ لاک ڈاؤن میں تخفیف کے موقع پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت و برکاتہم نے اخبار وغیرہ کے ذریعے اعلان کیا کہ دعوت و تبلیغ والوں کو چاہیے کہ فوراً کام شروع کریں، اس اقدام سے اہل حق اور عالم اسلام میں جہاں خوشیوں کی لہریں چل پڑی، وہیں 2015 کے بعض محرکین کے پیٹ میں درد شروع ہو کر باطل کے نیست و نابود ہونے کا یقین بن گیا۔ لیکن حضرت مدنی دام مجدہ اور عالمی مرکز کے امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی قربت کی روز بروز خبریں باطل کی نیند حرام کر دی،
اور حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پر حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے تعزیتی سفر نے گویا باطل کو یقین دلا دیا کہ 3-4 سالہ منافقت اور الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رکھ پانے کا اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اختلاف کے زمانے کی بوسیدہ تحریریں اور مختلف الزام تراشیوں کی آڈیو وغیرہ دوبارہ سوشل میڈیا پر شائع کرنے کی کوشش شروع ہو گئی، لیکن خدا ناشناس یہ نہیں جانتے کہ اہل حق کا ربط و اتحاد ان مضمحل پھونکوں سے کبھی متاثر نہیں ہونے پاتا۔ اس لیے اب ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اس طرح کے پرانے رسالے اور آڈیو سے اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے اس تعزیتی سفر کے بعد سے روزانہ سوشل میڈیا پر ایسی چیزیں ڈالی جا رہی ہے جس سے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ دارالعلوم دیوبند اور عالمی مرکز نظام الدین کے باہمی ربط اور تعلق ہماری 2015 کی کوششوں کے بعد سے بحال نہیں ہے، اور نہ ہی قیامت تک یہ کار خیر ہم ہونے دیں گے۔ اس لیے کبھی منتخب احادیث کا فتویٰ نکال کر ڈالا جا رہا ہے تو کبھی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے سلسلے میں شائع کروائے گئے فتووں کو نیٹ پر ڈالا جا رہا ہے، کبھی مختلف ساتھیوں سے کچھ لوگ فون ریکارڈ کر کے شائع کر رہے ہیں، کبھی دعوت و تبلیغ کے خلاف چھپے ہوئے کچھ رسالے شائع کیے جا رہے ہیں، کبھی 2015 کی عالمی شورا کی مجالس کی آڈیو عام کی جا رہی ہے۔ اس بوکھلاہٹ کے مناظر دیکھ کر یہ آیت زبان پر جاری ہوتی ہے، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ۔ لہذا اس قسم کی منافقت کی سیاست سے دور رہتے ہوئے امت مسلمہ کو اس سے بچانے کی دعا اور فکر کے ساتھ عملی کوشش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ باطل سوشل میڈیا پر بھی سانس لینے کے لائق نہیں بچے گا۔ فقط والسلام العبد الضعیف 15 شوال المکرم سن 1442 ہجری بروز جمعہ بوقت قبل العصر۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔